سینئر تدیہ کار سلیم بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلیم بخاری صاحب، پاکستان کا ایک بڑا نام محسن پاکستان آج خالق حقیقی سے جا ملے ہیں، کیا کہیں گے سر آپ ان کے بارے میں؟ بہت بڑا نقصان ہے، یقینی طور پر ان کا نام ایک پاکستان کی پہچان بنا۔ انہوں نے پاکستان کو ایک نیوکلیئر پاور بننے میں ان کا کنٹریبیوشن جو ہے اس کو کسی طریقے سے کوئی انڈرمائن نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے چیریٹیبل کاموں کے اندر پھر بعد میں بہت زیادہ نام بھی کمایا ہے۔ انہوں نے ہاسپٹل اپنا بنایا ہے، انہوں نے اسکولوں کے اندر بچوں کی تعلیم کے بہت انتظامات کیے، تو وہ ایک بہت بڑا نام پاکستان کا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور ایسے وقت میں جب دنیا پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کی مخالف تھی، پریشر آ رہا تھا پاکستان کے اوپر ہر طرف سے کہ نیوکلیئر پروگرام کو یا کیپ کریں یا رول بیک کریں یا کال آف کریں، اس پریشر کے ایسے میں انہوں نے جس کمال مہارت کے ساتھ اس پروگرام کو جاری رکھا، اس کا کریڈٹ ان سے کوئی لے نہیں سکتا ہے۔ یقینی طور پہ وہ باہر سائنٹسٹ نہیں تھے، وہ سائنٹسٹ ایز سچ تھے بھی نہیں، لیکن انہوں نے نیوکلیئر پروگرام میں جو رول ادا کیا ہے وہ میرا خیال ہے کسی صورت بھی بلایا نہیں جا سکتا۔ تو ان کا نام محسن پاکستان بالکل بجا طور پہ رکھا گیا، کیونکہ ان کی کوششوں سے پاکستان کا دفاع نہ صرف مضبوط بنیادوں پر قائم ہو گیا ہے، بلکہ ہندوستان جیسا بزدل دشمن جو ہے وہ پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے، پاکستان کی پہچان ہے، اور ان کو جتنا بھی خراج عقیدت پیش کیا جائے وہ کم ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن سلیم بخاری صاحب، سر یہاں پہ ایک سوال ہے، جس طرح کی ان کی خدمات تھی، انہوں نے یقیناً وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خالق بھی رہے، اور جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ نہ صرف انہوں نے دفاع کے میدان میں اپنا کردار ادا کیا، بلکہ چیریٹی کے کاموں میں بھی وہ پیش رہے، خدمت کے میدان میں بھی انہوں نے اپنا لوہا منوایا۔ سر، ان کی لائف میں ان کی خدمات کو اس طریقے سے ایکنالج کیا گیا، ان کی اچیومنٹس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے، ان کی اچیومنٹ کو تو انڈرمائن آپ نہیں کر سکتے، لیکن ان کے اوپر پریشرز بھی بہت رہے۔ اگر آپ کو یاد ہو پرویز مشرف کے دور میں پھر ان کے اوپر جس طرح کے قدغن لگائے گئے، جس طرح سے ان کو ایک تو حفاظت کے نام پر کہ ان کی حفاظت ضروری ہے اس لیے ان کو ریسٹرکٹ کیا گیا، لیکن امریکہ کی طرف سے بھی بہت بڑا پریشر تھا اور بہت سارا مشکل وقت بھی گزارا ہے انہوں نے، لیکن انہوں نے بڑی ہمت کے ساتھ اور بڑی قوت کے ساتھ وہ سارے پریشر جو ہیں برداشت کیے ہیں۔ اور جب بھی ان سے بات ہوئی، میں ان سے کئی مرتبہ ملا، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ جس جذبے، جس ولولے کا اظہار کیا تو یوں لگتا تھا جیسے وہ پاکستان سے شدید محبت بھی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نام جو ہے وہ پوری دنیا میں روشن ہو، اور اس کے لیے ان کا کنٹریبیوشن جو ہے اس کی مثال مجھے تو نہیں ملتی۔ میرا خیال سے پاکستان میں نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے، پاکستان میں چیریٹیبل کام کے حوالے سے ان کو بجا طور پر محسن پاکستان کہا جاتا ہے، اور وہ محسن پاکستان تھے۔ اچھا سلیم بخاری صاحب، آپ کا ان کے ساتھ ذاتی تعلق بھی رہا، ایک طویل عرصے کی رفاقت بھی تھی آپ کی ان کے ساتھ۔ سر، ان کی خدمات سے ہٹ کر ان کی ذاتی شخصیت کے پہلوؤں پر اگر بات کی جائے، کس طرح کا آپ نے ان کو پایا؟ پاکستان کے حوالے سے، ان کی حب الوطنی کے حوالے سے آپ نے ان کو کس طرح کا پایا؟ دیکھیے، بہت ہی دھیمی مزاج کے آدمی تھے، وہ بہت نستعلیق انسان تھے، اور ان کے پاس آپ چلے جائیں تو تواضع کا جو ان کا انداز تھا وہ اس کو آپ یونیک انداز کہہ سکتے ہیں۔ اور پاکستان سے محبت کے حوالے سے تو میرا خیال ہے ان کے اوپر انگلی اٹھائی نہیں جا سکتی۔ انہوں نے جن حالات میں پاکستان کی خدمت جو ہے وہ کی ہے، جس حالات میں پاکستان کو اتنی بڑی ایٹمی قوت بنایا ہے، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے جب بھی آپ ان سے ملیں کہ ان پاکستان کی سے ان کی محبت جو ہے وہ کسی صورت بھی اس کو یعنی اس کو ایک کہا جا سکتا ہے کہ یہ بے مثال ہے۔ تو شخصیت کے اعتبار سے، اپنے مزاج کے اعتبار سے وہ ایک بہت نستعلیق انسان تھے، اور ہمیشہ انہوں نے دوسروں کی عزت کی ہے، اور پھر اپنی عزت کا وہ تقاضا بھی کرتے تھے اور ڈیزرو بھی کرتے تھے کہ ان کی عزت کی جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سلیم بخاری صاحب، جس طرح انہوں نے ہر میدان میں اپنی خدمات کا لوہا منوایا، سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یقیناً ہر شخص نے ہی اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ان کی خدمات کے حوالے سے اور ان کی اب رحلت کے بعد جو خلا پر ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ خلا پر ہو پائے گا؟ انہوں نے جو خدمات پیش کی ہیں، یا ان کے ساتھ جو ان کے دیگر ساتھی تھے، ان کے مشن کو وہ آگے لے کر کنٹینیو کریں گے، لے کر بڑھیں گے آگے؟ دیکھیے، اس نوعیت کے جو اشخاص ہوتے ہیں پاکستان کی خدمت کے اگر آپ دیکھیں تو ان کا خلا تو پور نہیں ہو سکتا۔ وہ تو جو ان کا کنٹریبیوشن رہا ہے، میں نے پہلے تفصیل سے کہا کہ پاکستان کے دفاع کے حوالے سے
اور پاکستان کو ایک ایٹمی قوت بنانے کے حوالے سے انہوں نے کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز کی بنیاد رکھی، اور پھر اس کے بعد جس برق رفتاری سے وہاں پر کام ہوا اس کا بھی کوئی دنیا میں پیرلل نہیں ہے، اور وہاں پر کام روٹین میں بالکل نہیں ہو رہا تھا، اس لیے کہ دنیا میں ہر قسم کی پابندیاں پاکستان پر لگی ہوئی تھی، ہائی ٹیک کمپیوٹر لینا ہو یا وہ پرزہ لینے ہوں جن سے کہ وہ سینٹریفیوج بمبس بنائے جا سکتے ہیں، وہ کس کمال طریقے سے انہوں نے آرگنائز کیا، یہ باقاعدہ ایک تاریخ کا حصہ ہے، اور ایسے حالات میں پھر اپنے آبجیکٹو کو اچیو کر لینا میں سمجھتا ہوں بہت کم لوگوں کو اپنی زندگیوں میں نصیب ہوتا ہے، اور یہ ڈاکٹر قدیر جو ہیں وہ اس حوالے سے ایک بہت کام ہے۔ صحیح۔ اچھا سلیم بخاری صاحب، سر یہ کہیے گا کہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ انہوں نے پاکستان کو ایک ایٹمی قوت بنایا، پاکستان کا دفاع ناقابل تخیر بنایا، یقیناً ان کا اس میں اکیلے کا کردار نہیں تھا لیکن مرکزی حیثیت تو ان کو حاصل تھی۔ سر کبھی آپ کی ان سے نجی ملاقاتوں میں انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہو کہ وہ مزید پاکستان کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، مزید ان کے عزائم کیا تھے پاکستان کو لے کر، پاکستان کی ترقی کے حوالے سے؟ دیکھیے، ایک تو یہ کہ ان کو جس وقت وہ پیک پر تھے جب پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ اپنی حتمی شکل اختیار کر رہا تھا، اس وقت ان کے اوپر پریشرز آئے ویسٹ کی طرف سے بھی، امریکہ کی طرف سے بھی، اور پھر ان کو ہاؤس اریسٹ جس طرح سے کیا گیا، یہ ایک لمبی داستان ہے، لیکن ان تمام تر مشکلات کے باوجود ان کے مشن میں، ان کی کمٹمنٹ میں کبھی کوئی فرق نہیں آیا، اور اس اعتبار سے وہ ایک لہیم شہیم انسان تھے، لیکن وہ ایک بہت بڑی قوت جو ہے وہ اپنے اندر رکھتے تھے، جس کے نتائج جو ہیں آج پوری دنیا کے سامنے ہیں۔ یقیناً اور بلا شبہ ان کا خلا پر نہیں ہو سکے گا۔ آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا سلیم بخاری صاحب۔ سینئر تجزیہ کار افتخار احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ افتخار صاحب، سر کیا کہیں گے، محسن پاکستان ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان آج خالق حقیقی سے جا ملے ہیں، ان کی خدمات کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ آج پاکستان میں جو طاقت ہم محسوس کرتے ہیں اس میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ آج جو ہمارا دشمن ہمارے پر حملہ آور نہیں ہوا اتنے سالوں سے، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو قدیر صاحب نے کام کیا اس کا جو انجام ہمارے پاس ایک بم کی شکل میں ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا ایک شخص سے آپ توقع کر سکتے تھے، یا ایک شخص اپنی زندگی میں اس سے بڑا کیا تحفہ ایک قوم کو دے سکتا ہے؟ افتخار احمد صاحب، جس طرح ابھی سلیم بخاری صاحب نے بھی کہا کہ صرف انہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں اپنا کردار نہیں ادا کیا، بلکہ چیریٹی کے کاموں میں بھی وہ ہمیشہ پیش رہتے تھے، اپنے خیر کے جو بھی کام ہوتے تھے ان میں صف اول میں وہ ہمیں نظر آتے تھے۔ سر ان کی خدمات کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اگر ان کی شخصیت کا احاطہ کیا جائے؟ ایک شخص جس نے پاکستان کو بچانے کے لیے اس کے ہاتھ میں ایک ایسا ہتھیار دے دیا ہے جو ساری عمر اس ملک کے کام آئے گا، اس سے بڑا ان کا کردار میرے نزدیک اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ کی خود بھی بے شمار دفعہ ان سے ملاقاتیں ہوئی ہوں گی، آپ کی ایک رفاقت بھی تھی، ان کے ساتھ تعلق بھی تھا، ان کی ذاتی شخصیت کے ذاتی پہلو ہیں سر، اگر ان پہ آپ روشنی ڈالنا چاہیں، نجی زندگی میں ان کے معاملات کس طرح کے تھے، پاکستان کو لے کر، حب الوطنی کو لے کر کس طرح کے سر ان کے عزائم تھے، اس بارے میں اگر آپ کچھ بتانا چاہیں، شیئر کرنا۔ ہم نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا وہ برا کیا، ہم نے ان کو وہ احترام نہیں دیا جس کے وہ حقدار تھے، ہم نے ان کی زندگی کو ان کے لیے مشکل بنایا، ہم نے ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا نہیں کی، اور مجھے اس کا احساس رہے گا ساری عمر